मां आम लोग पार्टी के सरबराह ऐं पाकिस्तान के रिटायर्ड जस्टिस साईं बदियुद्दीन सिद्दीकी साहब खे गुज़ारिश कंदुमि त उहो अची बाबा सिंध ते पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे। बदियुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे तालीम के कुंज में। जनाब एजाज जतोई साहब, आम लोग इत्तेहाद के रहनुमा जनाब अजहर जमील साहब, अकाबरीन मजलिस, अजीज दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। GSN हमने कभी बाबा हैदर बख्श जतोई से तो हमें मुलाकात का शर्फ हासिल ना हुआ, लेकिन उनकी तारीख साज शख्सियत से हम वाकिफ हैं। उनकी कामयाब तहरीकों से हम वाकिफ हैं। उनका नाम सिंध की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरफों से लिखा गया है। वो अंग्रेजों के ज़माने में 1920 की दिहाई में टैक्स कलेक्टर थे। उस बड़े ओहदे से इस्तीफा दे करके उन्होंने हारी मूवमेंट की दागबेल डाली, उसकी इब्तिदा की। ये मूवमेंट मुख्तलिफ मराहिल से गुजरा और बेहिसाब कामयाबियां इसने हासिल की। हैदर बख्श जतोई साहब के खिलाफ और तो कुछ हो ना सका, लेकिन उनको बार बार कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। आखिरी मर्तबा उनको अयूब खान जब डिफेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ भी डिफेंस मिनिस्टर हो सकता है? हुआ। पाकिस्तान की मजलिस दस्तूर साज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पारित करके जो कैबिनेट बनाई गई, उसमें अयूब खान को डिफेंस मिनिस्टर बनाया। और उनके जर्री कारनामों में एक कारनामा ये था कि उन्होंने बाबा सिंध जतोई साहब को जेल में बंद कर दिया। अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप की दूसरी लाइन तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि साईं के बंद किए जाने के बाद मूवमेंट में ताजपुरा GM सैयद साईं भी फील्ड में नमूदार हुए, लेकिन उससे तहरीक दो हिस्सों में तकसीम हुई। फिर कॉमरेड मियां इफ्तिखारुद्दीन मैदान अमल में आए और उन्होंने दोबारा से तहरीक को मुत्तहद किया। ये वो तारीखी वाक़यात हैं जिनका हमें पता है
اور جن سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے۔ ہاری کمیٹی، دیگر کسانوں کی تنظیمیں، پاکستان کسان اتحاد، اکاڑا کے مظاہرین، مختلف ٹریڈ یونینز، ابھی کسی دوست نے کہا کہ ہم اسمبلیوں میں تو اپنے لوگ نہیں لا سکتے، لیکن ہم پریشر کے ذریعے سے بہت سارے کام کرا سکتے تھے اور ہم نے کرا۔ یہ بات درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسمبلیوں میں آپ کے لوگ کیوں نہیں جا سکتے؟ اسمبلیوں میں عام لوگ کیوں نہیں جا سکتے؟ لوکل باڈیز ہوں یا صوبائی حکومتیں ہوں یا نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، پاکستان کے 99% عوام کی وہاں کوئی نمائندگی نہیں، 1% سے کم ایلیٹس ان تمام اداروں پر حاوی ہے، تمام شعبہ زندگی پر حاوی ہے، اور آپ سائیں کی حیات میں جہاں کھڑے ہوئے تھے اب اس سے بھی پیچھے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اتحاد کی ضرورت ہے، مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عام لوگ اتحاد جس کی فارمل لانچنگ ہم کر چکے ہیں اور جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ہمارے دروازے آپ بھائیوں کے لیے، آپ کسانوں کے لیے، آپ مزدوروں کے لیے، آپ درمیانہ طبقے کے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم نے عام لوگ کی ڈیفینیشن بھی دے دی ہے، ہم نے عام لوگ کی تعریف بھی پیش کر دی ہے جو ہمارے آئین کا حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کی نیٹ آمدنی 1 لاکھ روپیہ یا اس سے کم ہو وہ عام لوگوں میں شمار ہوگا۔ اس میں مزدور بھی ہے، کسان بھی ہے، لوور مڈل کلاس کا طبقہ بھی ہے، مڈل کلاس کا طبقہ بھی ہے، اور اس میں سے اکثر لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس میں سے اکثر لوگ ٹیکنیکلی ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں۔ ان کے پاس صرف ایک کمی ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں۔ یہ الیکشن خرید نہیں سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ لودھراں کا جو الیکشن، بائی الیکشن، جہانگیر خان ترین نے جیتا، وہ کیسے جیتا؟ وہاں پر ایک بہت ہی معتبر دوست نے مجھے یہ بتایا، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بتایا، کہ 50 ہزار کے نوٹوں کی 80,000 گدیاں تیار ہوئیں اور وہ ووٹرز میں تقسیم کی گئی۔ میرا تو حساب بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں حساب لگا کے بتا سکوں کہ رقم کتنی بنتی ہے۔ وہ جیتیں گے یا آپ جیتیں گے؟ اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے ایک اور بائی الیکشن میں جہانگیر خان ترین تو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی آج کل، اور ناجائز سیکرٹری جنرل، الیکٹ نہیں ہوئے، منتخب نہیں ہوئے،
ایک اور پی ٹی آئی کا نمائندہ علیم خان لاہور میں موجودہ اسپیکر کے خلاف ایک بائی الیکشن لڑا. اس نے وہاں اربوں روپیہ خرچ کیا، لیکن جہاں پیسے کی طاقت کا اور حکومت کی طاقت کا مقابلہ ہو، پیسے کی طاقت علیم خان کے پاس ہو اور حکومت کی طاقت نون لیگ کے پاس ہو، تو ظاہر ہے علیم خان نے ہارنا تھا، وہ ہار گیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے حالات ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے ہیں. سندھ کو چھوڑیں، پورے پاکستان میں لینڈ لیس ہاری ایک بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہاری کہ جس کے پاس اپنی کاشت کرنے کو زمین نہ ہو، ایک بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا ہی ہونا تھا. پاکستان میں 3 لینڈ ریفارمز آئیں، 3 زرعی اصلاحات آئیں. ایک 1959 میں ایوب خان کی، دوسری 1972 میں بھٹو کی، تیسری 1977 میں پھر بھٹو. اس قدر افسوس کا مقام ہے کہ کسی ایک کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اس وقت بھی پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس 20-20, 25-25, 50-50 ایکڑ زمین جن کے نام میں ہے، جن کے استعمال میں ہے. اور آپ میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 1 بیگھہ زمین بھی نہیں ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ریفارمز آ چکی ہیں، ریفارمز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. عمل درآمد پریشر ٹیکٹکس سے نہیں ہو سکتا. عمل درآمد کے لیے آپ کو اسمبلیوں میں ہونا چاہیے. آپ جو ملک کی آبادی کا 99% ہیں، آپ کو اسمبلیوں میں ہونا چاہیے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اسمبلیوں میں نہ ہوں. تو ہمارا جو ایجنڈا ہے عام لوگ اتحاد کا، وہ یہ ہے. لوکل باڈیز کے تو الیکشن ہو چکے ہیں، لیکن صوبائی اسمبلیوں کے اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن تقریباً 1 سال دور ہیں. مئی، جون، جولائی، اگست تک ہو جانے ہیں اگلے سال. ہمارے مینیفیسٹو میں ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جتنے بھی حلقے ہیں، جتنی بھی کانسٹیچوئنسیز ہیں، نیشنل اسمبلی کی ہوں یا صوبائی اسمبلیوں کی ہوں، 80% ٹکٹ عام لوگوں کو دیے جائیں گے. اور عام لوگ باہر سے لا کر کے آپ پر مسلط نہیں ہوں گے. وہ عام لوگ ٹکٹ یافتہ ہوں گے کہ جن کا حلقے سے تعلق، جن کا کانسٹیچوئنسی سے تعلق ہو، بندہ وہاں رہتا ہو. اور پھر ہم ایک تربیتی پروگرام شروع کریں گے جہاں لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کی آبادی 99% ہے اور آپ کی اسمبلیوں میں ریپرزنٹیشن 1% بھی نہیں ہے. آپ کو تو الیکشن کے روز 500 روپے مل جاتے ہیں، 1000 روپے مل جاتے ہیں. آپ کو پیسے والا آدمی اپنی گاڑی میں لے جا کر کے پولنگ اسٹیشن پہ چھوڑ دیتا ہے، اور وہاں چھوڑنے کے بعد وہ آپ کو بھول جاتا ہے. 5 سال کے بعد پھر وہ نظر آتا ہے، اور پھر وہ اسی کام کی تجدید کرتا ہے جو وہ پہلے کرتا ہے. تو ہم وہاں پر یہ تربیت دیں گے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو ووٹ دینا ہے، آپ نے عام لوگوں کو ووٹ دینا ہے، اور آپ نے کسی سے 1 پیسہ نہیں لینا، کیونکہ گھر کے لوگوں سے پیسہ نہیں لیا جاتا. پھر آدھا الیکشن ڈے کے اوپر جیتا جاتا ہے،
آدھا الیکشن ڈے پہ ہارا جاتا ہے. اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، وہ ایک سائنس ہے. اس کے اوپر ہم عبوریت حاصل کریں گے. اور اس کی ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر اپنا پولنگ ایجنٹ مقرر کرے. اور پولنگ ایجنٹ کیسے مقرر ہوتے ہیں؟ کسی کو 2000 روپیہ دے دیا، کسی کو 2500 دیا. ہمارے پولنگ ایجنٹ بغیر پیسے کے ہوں گے، اس لیے کہ وہ عام لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کی تربیت پہلے ہی ہو چکی ہوگی. ہمارے ووٹر کینڈیڈیٹ کی ٹرانسپورٹ پہ نہیں آئیں گے، خود آئیں گے، خود آ کے ووٹ کریں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ووٹ دے رہے ہیں. تو لہذا ایک بہت بڑا راستہ کھل چکا ہے. نفرتوں کا، زیادتیوں کا، سپریشن کا ایک بند ٹوٹ چکا ہے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ متحد ہو کر کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اگر آپ کی کوئی اینٹیٹیز ہیں، اگر آپ کے کوئی ادارے ہیں، ہم اس کو رسپیکٹ دیں گے، ہم ان سے نمائندے مانگیں گے، لیکن ہم نا اہل نمائندہ ایکسپٹ نہیں کریں گے. ہم اہل نمائندے مانگیں گے، ہم دیانتدار لوگ مانگیں گے، ہم ایسے لوگ مانگیں گے کہ جو بک نہ سکے، جو جھک نہ سکے، ٹوٹ جائیں لیکن جھکے نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے. اگلا الیکشن اگر ہم لوگ سب ساتھ کھڑے رہے، وہ آپ کا ہے، وہ ہمارا ہے، وہ سندھ کا ہے، وہ پاکستان کا ہے.